اسلامک گائیڈنس چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے کہ پانی کی اقسام کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس کی 5 اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے طاہر، مطہر، غیر مکروہ، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے اور اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ کون سا پانی ہے؟ یہ پانی مائع مطلق ہے، یعنی آسمان سے برسا ہوا پانی جو بارش کا پانی ہے، برف کا پانی، اولوں کا پانی، چشمے کا پانی، سمندر کا پانی، کنویں کا پانی، تو یہ سارے کے سارے جو پانی ہیں یہ مائع مطلق ہیں، پاک کرنے والے ہیں اور ان کا استعمال مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کا حکم کیا ہے کہ یہ پانی حدث اور نجاست دونوں کو دور کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر حدث سے مراد بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا، اور نجاست اگر کپڑے یا جسم کے اوپر یا جگہ کے اوپر کوئی بھی کسی بھی جگہ ناپاکی لگ گئی تو اس کو بھی یہ پانی دور کر لیتا ہے۔ اور پانی کی دوسری قسم ہے وہ ہے طاہر، مطہر، مکروہ، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے اور اس کا استعمال مکروہ ہے۔ تو یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے کہ جس سے بلی یا چوہے یا چھوٹی مرغی، یعنی اس قبیل کے جو جانور ہیں، ان میں سے کسی جانور نے پی لیا ہو اور ہمیں ان کے منہ کی پاکی یا ناپاکی کا علم نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتا کہ بھائی ان کا منہ پاک تھا یا ناپاک تھا، لیکن ہم نے دیکھا اس نے پی لیا، تو اب وہ پانی استعمال کرنا آپ کے لیے مکروہ ہو گیا۔ مکروہ کا معنی ناپسندیدہ۔ تو اب شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ تو اگر تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کا منہ پاک ہے، یعنی بلی یا مرغی وغیرہ کا منہ پاک تھا، تو آپ اس پانی کو بلا کراہت استعمال کر سکتے، پھر تو مکروہ بھی نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نہیں بھائی اس کا منہ ناپاک تھا اور اس نے منہ اس پانی میں ڈال دیا، تو اب تو وہ پانی ظاہری طور پر ناپاک ہو جائے گا، اس سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ لیکن مکروہ تب ہوگا جب آپ کو پاکی یا ناپاکی کا علم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ پاک ہے یا ناپاک تھا اس کا منہ، تو پھر اس صورت میں مکروہ ہوگا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس پانی کا حکم یہ ہے کہ آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن تب وضو کر سکتے ہیں جب اس کے علاوہ مائع مطلق آپ کے پاس نہ ہو۔ یعنی ایک وہ پانی ہے جس سے بلی یا چوہے نے پی لیا، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی پانی میسر ہے، تو پھر تو آپ اس پانی سے وضو غسل نہیں کر سکتے، پھر مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اور پانی موجود نہیں ہے تو پھر کراہت بھی ختم ہو جائے گی، پھر بغیر کراہت کے آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے پانی کی قسم ہے طاہر، غیر مطہر، پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کون سا پانی ہے جو پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتا؟ تو یاد رکھیے، ہاں ایسا پانی بھی ہے، وہ پانی جو پھلوں کو نچوڑ کر نکالا گیا ہو۔ یہ پاک ہے، آپ جوس وغیرہ بناتے ہیں، گنے کا رس نکالتے پیتے، پاک ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں، اس سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مائع مستعمل، جو آپ نے وضو کیا، آپ کے اعضاء سے مس ہو کے جو پانی گرا، وہ مائع مستعمل ہے۔ اب اس پانی سے بھی دوبارہ سے ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ پانی پاک ہوتا ہے۔ تو یہ پانی جو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور یہ وہ پانی جو میں نے عرض کیا کہ پھلوں کا نچوڑا ہوا پانی یا مائع مستعمل، یعنی جو استعمال کیا ہوا پانی ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے ہم نجاست حسیہ کو دور کر سکتے ہیں، لیکن حدث کو دور نہیں کر سکتے۔ نجاست حسیہ سے مراد اگر بدن یا کپڑے یا جگہ پہ وہ نجاست لگ گئی تو اس پانی سے ہم وہ دور کر سکتے ہیں، لیکن اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا حکم ہے۔ اور چوتھا پانی کی قسم ہے مائع نجس، یعنی ناپاک پانی۔ یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے کہ جس میں کوئی ناپاکی گر گئی اور اس کا کوئی وصف بدل گیا۔ یاد رکھیے، پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں، ایک اس کا رنگ، ایک ذائقہ اور ایک بو۔ ہم جب وضو کرتے سب سے پہلے پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا رنگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پھر منہ میں چکھتے ہیں، اور اس سے قبل ناک میں سونگھتے ہیں، سمیل تو نہیں آ رہی، پھر منہ میں چکھتے ہیں، بدبو تو نہیں آ رہی۔ یہ 3 وصف ہیں۔ اس کے بعد ہم اس فرض کو ادا کرتے ہیں، جب تینوں
درجات سے پانی پاس ہو گیا کہ بھائی پانی بالکل صاف ہے، اس سے بدبو بھی نہیں آ رہی اور اس کا ذائقہ بھی بدبودار نہیں ہے، تو اس صورت میں جو 3 وصف ہیں پانی کے، اگر نجاست گرنے سے ایک وصف بھی بدل گیا تو اب اس پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ ناپاک ہو گیا، جبکہ وہ پانی کثیر ہے۔ اب میں اس کی بحث الگ کروں گا کہ کثیر اور قلیل پانی کون سا ہے، اور اگر قلیل پانی ہے اور اس میں جو ہی ناپاکی گری تو وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ جیسے چھتوں کے اوپر ہم نے ٹینکی وغیرہ رکھی ہوتی ہے یا دیگر چیزیں برتن رکھے ہوتے ہیں، تو اس میں ناپاکی کا ایک قطرہ بھی گر گیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن پانی اگر کثیر ہے، کثیر پانی وہ ہوتا ہے جو دہ در دہ ہو، یعنی 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا ایک بڑا حوض ہو، کل ملا کر کے وہ 100 ہاتھ بنتا ہو، تو اتنا بڑا حوض اگر ہے اور اس میں پانی ہے تو وہ دہ در دہ ہے، اس میں اگر ناپاکی گر گئی، کوئی نجاست گر گئی، تو جب تک اس کا کوئی وصف نہیں بدلے گا وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اگر وصف بدل گیا تو پھر وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور قلیل جو دہ در دہ سے کم ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے، تو اس میں ناپاکی گرتے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ اس کا کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا۔ تو یہ پانی کی چوتھی قسم، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ تو ہم اس سے نجاست حسیہ کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے حدث کو دور کر سکتے ہیں، یعنی نہ کپڑوں کو پاک کر سکتے ہیں، نہ جسم کو پاک کر سکتے ہیں، نہ جگہ کو پاک کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں۔ پانی کی 5ویں اور آخری قسم، وہ پانی مائع مشکوک، وہ پانی ہے کہ جس کی طہارت میں شک ہو، یعنی جس کی پاکیزگی میں شک ہو، یہ وہ پانی ہے کہ جس سے کسی گدھے وغیرہ نے پانی پی لیا اور خچر وغیرہ نے پانی پی لیا، تو اب اس کی طہارت کے اندر شک پایا گیا۔ اب شک کیوں پایا گیا؟ علماء کا اختلاف اس میں پایا گیا کہ وہ جو گدھا ہے یا خچر ہے وہ ہونٹوں سے پانی پیتا ہے یا زبان سے پانی پیتا ہے۔ علماء نے اس پہ اختلاف کی، بعض نے کہا ہونٹوں سے پیتا ہے اس لیے اس کا جو کہ گوشت ناپاک ہے، اور گوشت ناپاک ہے تو لعاب ناپاک ہے تو اس لیے اس کا ناپاک ہوگا، بعض نے کہا نہیں ہونٹوں سے پیتا ہے وہ پاک ہوگا۔ بہرحال اختلاف کی وجہ سے اس کی طہارت میں شک پایا گیا، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس پانی سے، جس سے گدھے یا خچر یا گھوڑے وغیرہ نے پی لیا، اس پانی سے آپ وضو کر لیں، اگر اور مائع مطلق نہیں ہے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد تیمم بھی کر لیں تاکہ شک کی جو گنجائش ہے وہ باقی نہ رہے۔ یہ 5ویں قسم کا حکم تھا۔ آج آپ نے پانی کی 5 اقسام سنی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اگلے جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ایک نئی معلومات لے کر کے آپ کے پاس آئیں گے، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، انتظار کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔